محترم حضرات، صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا سلسلہ نسب پانچویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد دولت ایمان سے مالا مال ہوئے، مگر اپنا اسلام ظاہر نہ کیا۔ پھر فتح مکہ کے عظمت والے دن والد ماجد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر اس کا اظہار کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مرحبا فرمایا۔ طبقات ابن سعد جلد 7 صفحہ 285۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورے رنگ اور لمبے قد والے تھے، چہرہ نہایت وجیح اور رعب و دبدبے والا تھا۔ زرد خضاب استعمال فرمانے کی وجہ سے یوں معلوم ہوتا کہ داڑھی مبارک سونے کی ہے۔ تاریخ الاسلام للذہبی جلد 4 صفحہ 308۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا ان مجاہدین کے لیے جنت واجب ہے۔ صحیح بخاری۔ یہ جہاد سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ہوا تھا۔ صحیح بخاری۔ اور صحیح بخاری ہی میں ہے کہ اس جہاد میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ دلائل النبوہ للبیہقی میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ میں یہ سمجھا کہ آپ میرے لیے تشریف لائے ہیں، لہذا میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میری کمر پر تھپکی دے کر فرمایا، جاؤ اور معاویہ کو بلا لاؤ۔ وہ یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی لکھتے تھے۔ تاریخ دمشق میں ہے، حافظ ابن عساکر علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ خال المومنین و کاتب وحی رب العالمین، مومنوں کے ماموں اور رب العالمین کی وحی لکھنے والے آپ فتح مکہ کے شان و عظمت والے دن مسلمان ہوئے۔ صحیح بخاری میں ہے، جلیل القدر تابعی عبداللہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کے بعد 1 رکعت وتر پڑھا۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہوں نے صحیح کیا ہے، وہ فقیہ ہیں۔ مسند احمد میں ہے، صحابی عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا، اے اللہ اسے ہادی مہدی بنا دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ سنن ترمذی، التاریخ الکبیر للبخاری، طبقات ابن سعد، مسند احمد۔ تاریخ دمشق اور ابن حبان میں ہے کہ ام علقمہ سے روایت ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینہ تشریف لائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چادر اور بال مانگا۔ پھر انہوں نے چادر اوڑھ لی اور بال پانی میں ڈبو کر وہ پانی پیا اور اپنے جسم پر بھی ڈالا۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک وفد کے ساتھ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرورت پوری کی۔ پھر تخلیے میں بلا کر کہا، تمہارا حکمرانوں پر طعن کرنا کیا ہوا؟ حضرت مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ چھوڑیں اور سلوک کریں جو ہم پہلے بھیج چکے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم تمہیں اپنے بارے میں بتانا پڑے گا، اور تم مجھ پر جو تنقید کرتے ہو۔ حضرت مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا،
میں نے ان کی تمام قابل عیب باتیں یعنی غلطیاں انہیں بتا دیں۔ حضرت معاویہ نے کہا کوئی بھی گناہ سے بری نہیں ہے۔ اے مسور، کیا تمہیں پتا ہے کہ میں نے عوام کی اصلاح کی کتنی کوشش کی ہے؟ ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ملے گا۔ یا تم گناہ ہی گنتے رہتے ہو اور نیکیاں چھوڑ دیتے ہو؟ مسور نے کہا نہیں، اللہ کی قسم، ہم تو انہی گناہوں کا ذکر کرتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم اپنے ہر گناہ کو اللہ کے سامنے تسلیم کرتے ہیں۔ اے مسور، کیا تمہارے ایسے گناہ ہیں جن کے بارے میں تمہیں یہ خوف ہے کہ اگر بخشے نہ گئے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے؟ حضرت مسور نے کہا جی ہاں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کس بات نے تمہیں اپنے بارے میں بخشش کا مستحق بنا دیا اور میرے بارے میں تم یہ امید نہیں رکھتے ہو؟ اللہ کی قسم، میں تم سے زیادہ اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اللہ کی قسم 2 باتوں میں صرف ایک ہی بات کو اختیار کرتا ہوں۔ اللہ اور غیر اللہ کے درمیان صرف اللہ ہی کو چنتا ہوں۔ میں اس دین پر ہوں جس میں اللہ عمل قبول فرماتا ہے، وہ نیکیوں اور گناہوں کا بدلہ دیتا ہے سوائے اس کے کہ وہ جسے معاف کر دے۔ میں ہر نیکی کے بدلے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے کئی گنا اجر عطا فرمائے گا۔ میں ان عظیم امور کا سامنا کر رہا ہوں جنہیں میں اور تم دونوں گن نہیں سکتے۔ میں نے اقامت صلاۃ کا نظام، جہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کے نازل کردہ احکامات کا نظام قائم کر رکھا ہے، اور ایسے بھی کام ہیں اگر میں انہیں تمہیں بتا دوں تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اس بارے میں فکر کرو۔ مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جان گیا کہ معاویہ مجھ پر اس گفتگو میں غالب ہو گئے۔ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی نہیں سنا گیا کہ مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کبھی مذمت کی ہو۔ وہ تو ان کے لیے دعائے مغفرت ہی کیا کرتے تھے۔ تاریخ بغداد جلد 1۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاسم بن محمد کی سند سے ایک حدیث بیان کی ہے جس میں آیا ہے کہ قاسم بن محمد بن ابی بکر نے فرمایا پس لوگوں کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی پر بڑا تعجب ہوا۔ تاریخ دمشق۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے نزدیک سچے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حکومت کے لیے مناسب خلفائے راشدین کے بعد کوئی نہیں دیکھا۔ تاریخ دمشق، مصنف عبد الرزاق۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے اللہ، معاویہ کو کتاب و حساب سکھا اور اسے عذاب سے بچا۔ مسند احمد، صحیح ابن خزیمہ۔ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے فرمایا جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو برا کہتا ہے تو اس کے اسلام پر تہمت لگاؤ۔ تاریخ دمشق۔ امام معافی بن عمران الموصلی علیہ الرحمہ جن کی وفات 581 ہجری میں ہوئی، ان سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ کسی کو بھی برابر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ام المومنین حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ کے بھائی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی لکھنے کے امین ہیں۔ تاریخ بغداد و تاریخ دمشق۔ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے فرمایا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک کی تنقیص کرے تو وہ اپنے اندر مصیبت چھپائے ہوئے ہے۔
اس کے دل میں برائی ہے، جس کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر حملہ کرتا ہے، حالانکہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین تھے۔ ابراہیم بن میسرہ الطائفی علیہ رحمت سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی انسان کو نہیں مارا سوائے ایک انسان کے جس نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی تھیں۔ انہوں نے اسے کئی کوڑے مارے۔ تاریخ دمشق۔ مسند بقی بن مخلد میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کردہ 163 حدیثیں موجود ہیں۔ اعلام النبلہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جریر بن عبداللہ البجلی، الصائب بن یزید الکندی، عبداللہ بن عباس، معاویہ، یہ معاویہ دوسرے صحابی ہیں، اور ابو سعید الخدری وغیرہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ابو الشعثاء، جابر بن زید، حسن بصری، سعید بن مسیب، سعید المقبری، عطا بن ابی رباح، محمد بن سیرین، محمد بن علی بن ابی طالب المعروف ابن الحنفیہ، حمام بن منبہ اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف وغیرہ تابعین رحمہم اللہ المبین نے روایت بیان کی ہے۔ تہذیب الکمال۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف و کارنامے اور فضائل و مناقب کتب احادیث و سیر اور تواریخ اسلام کے روشن اوراق پر نور کی کرنیں بکھیر رہے ہیں۔ آپ کو کتابت وحی کے ساتھ ساتھ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خطوط تحریر کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی۔ معجم الکبیر، جلد 5، صفحہ 108، حدیث نمبر 4748۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ دعاؤں سے نوازا۔ کبھی علم و حلم کی یوں دعا دی کہ اے اللہ معاویہ کو علم اور حلم یعنی بردباری سے بھر دے۔ تاریخ کبیر، جلد 8، صفحہ 68، حدیث نمبر 2624۔ کبھی ہدایت کا روشن ستارہ یوں بنایا، فرمایا یا اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت پر قائم رہنے والا اور لوگوں کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ ترمذی شریف، جلد 5، صفحہ 455، حدیث نمبر 3868۔ کبھی نوازشوں کی بارش کو یوں برسایا، فرمایا اے اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم عطا فرما اور اس سے عذاب کو دور فرما۔ مسند احمد، جلد 6، صفحہ 85، حدیث نمبر 17152۔ کبھی خاص مجلس میں ان کی عظمت پر یوں مہر لگائی، فرمایا معاویہ کو بلاؤ اور یہ معاملہ ان کے سامنے رکھو، وہ قوی اور امین ہے۔ کبھی سفر میں خدمت کا شرف بخشا اور وضو کرتے ہوئے نصیحت فرمائی کہ معاویہ اگر تم کو حکمران بنایا جائے تو اللہ پاک سے ڈرنا اور عدل و انصاف کا دامن تھامے رکھنا۔ مسند احمد، جلد 6، صفحہ 32، حدیث نمبر 16931۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاص اور عہد و وفا، علم و فضل اور فقہ و اجتہاد، حسن سلوک، سخاوت، تقریر و خطابت، مہمان نوازی، تحمل و بردباری، غریب پروری، خدمت خلق، اطاعت الہی، اتباع سنت، تقوی اور پرہیزگاری جیسے عمدہ اوصاف سے متصف تھے۔ بردباری ایسی تھی کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت کلامی کی، مگر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ یہ دیکھ کر کسی نے کہا اگر آپ چاہیں تو اسے عبرت ناک سزا دے سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میری رعایا میں سے کسی کی غلطی کی وجہ سے میرا حلم یعنی قوت برداشت کم ہو۔ حلم معاویہ الابن ابی الدنیا، صفحہ نمبر 22۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کام کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کا جذبہ بھی رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکتوب روانہ کیا کہ مجھے وہ باتیں لکھ دیں جن میں میرے لیے نصیحت ہو۔ ترمذی شریف جلد 4 صفحہ 186 حدیث نمبر 2422۔ حضرت امیر المومنین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، معاویہ کی حکومت کو ناپسند نہ کرو کہ اگر وہ تم میں نہ رہے تو تم سروں کو کندھوں سے ایسے ڈھلکتے ہوئے دیکھو گے جیسے پھل، یعنی تم اپنے دشمن کے سامنے نہیں ٹھہر سکو گے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 8 صفحہ 724۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر آپ نے حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میرے سامنے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے اوصاف بیان کریں۔ جب حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کیے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھر آئیں اور داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حاضرین بھی اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے اور سب کے سب رونے لگے۔ حلیۃ الاولیاء جلد 1 صفحہ 126۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیش قیمت نذرانے پیش کرنے کے باوجود آپ ان سے معذرت کرتے اور کہتے، فی الحال آپ کی صحیح خدمت نہیں کر سکا، آئندہ مزید نذرانہ پیش کروں گا۔ کشف المحجوب صفحہ 77۔ اس سے وہ لوگ اندازہ لگائیں جو حضرت امام حسین اور اہل بیت پاک کی محبت میں آ کر سیدنا سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے میں کس جگہ نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا، دیوار سے 2 یا 3 ہاتھ کا فاصلہ رکھ کر نماز پڑھ لیجئے۔ اخبار مکہ جلد 1 صفحہ 378۔ ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عالیہ میں آدمی بھیجا کہ آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ردائے مقدسہ یعنی چادر مبارک اور منہ مبارک ہیں، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دونوں متبرک چیزیں بھجوا دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصول برکت کے لیے چادر مبارک کو اوڑھ لیا، پھر ایک برتن میں منہ مبارک کو غسل دیا اور اس غسالہ کو پینے کے بعد باقی پانی اپنے جسم پر مل لیا۔ تاریخ ابن عساکر جلد 59 صفحہ 153۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات میں سے ازار یعنی تہبند شریف، ردائے اقدس، قمیص اطہر، منہ مبارک اور ناخن بابرکت کے مقدس تراشے تھے۔ تبرکات سے برکات حاصل کرنے اور اہل بیت و صحابہ کرام علیہم الرضوان کی خدمت کا سلسلہ جاری و ساری تھا کہ وقت نے سفر زندگی کے اختتام پذیر ہونے کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ بوقت انتقال وصیت کی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ازار شریف اور ردائے اقدس و قمیص اطہر میں کفن دینا، ناک اور منہ پر منہ مبارک اور ناخن بابرکت کے تراشے رکھ دینا اور پھر مجھے ارحم الراحمین کے رحم پر چھوڑ دینا۔ تاریخ ابن عساکر جلد 59 صفحہ 229 تا 231۔ جلیل القدر صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 رجب المرجب 60 ہجری میں 78 سال کی عمر میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ معجم الکبیر جلد 19 صفحہ 305، الاستیعاب جلد 3 صفحہ 472۔ حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھانے کا شرف حاصل کیا، جبکہ دمشق کے باب الصغیر کو آخری آرام گاہ ہونے کا اعزاز بخشا۔
الثقات ابن حبان جلد 1 صفحہ 436۔ شمس الائمہ امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سال وفات 483 ہجری ہے، انہوں نے مبسوط میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ پہلے پہل امام جلیل محمد بن فضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی وفات سال 381 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بدگوئی اور عیب جوئی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ پھر ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ ان کے منہ سے لمبے لمبے بال نکل کر پاؤں تک لٹک گئے ہیں، اور وہ ان بالوں کو اپنے پاؤں میں روندتے جا رہے ہیں، جبکہ زبان سے خون جاری ہے، جس سے ان کو سخت تکلیف اور اذیت ہو رہی ہے۔ بیدار ہونے کے بعد انہوں نے تعبیر بتانے والے سے اس کی تعبیر پوچھی تو اس نے کہا، آپ کبار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی صحابی کی بدگوئی اور ان پر طعن کرتے ہیں، اس فعل سے بچیے اور اجتناب کیجیے۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس سے فوراً تائب ہو گئے۔ المبسوط جز 24 جلد 12 صفحہ 57۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم عادل یعنی روایت میں سچے ہیں۔ اختصار علوم الحدیث۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان جو اجتہادی اختلافات اور جنگیں ہوئی ہیں، ان میں وہ معذور و ماجور ہیں، اور ہمیں اس بارے میں مکمل سکوت کرنا چاہیے۔ یا اللہ تعالی ہمارے دلوں کو تمام صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت سے بھر دے اور ان کی توہین و تنقیص سے بچا، آمین۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔